مسیح کے بابرکت جلالی اور فتح نام میں سب کی سلامتی ہو۔ میرا نام پادری پرویز سرویا ہے۔ میں آج کے نئے پیغام کے ساتھ، نئے بائبل کی ورس کے ساتھ، نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پیغام کی طرف جانے سے پہلے، آج کے میسج کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آنے والی جتنی معلوماتی ویڈیوز ہیں اب تک وقت پر پہنچے۔ چینل کو لائک کریں، شیئر کریں تاکہ خدا کا کلام پہنچانے کا ایک دوسرے کو ہم ذریعہ بنائیں۔ خدا آپ کو برکت دے۔ تو آئیے آج کے کلام خدا کی طرف دیکھتے ہیں جو آیت مبارکہ خدا نے مجھے دی ہے۔ آج کی جو آیت مبارکہ ہے مکاشفہ 6 باب، اس کی دوسری آیت میں یوں لکھا ہوا ہے، میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں، ایک سفید گھوڑا ہے اور اس کا سوار کمان لیے ہوئے ہے اور اسے تاج دیا گیا اور وہ فتح کرتا ہوا نکلا تاکہ اور بھی فتح کرے۔ کلام خدا کے وسیلہ سے جتنے دیکھ رہے ہیں، جتنے سن رہے ہیں، سب مل کر بولے آمین۔ یہ ایکچولی پہلی مہر ہے۔ یہ زمین کی بات نہیں ہے، یہ آسمان کی بات ہے۔ یوحنا عارف کو یکے بعد دیکھے 4 گھوڑے دکھائی دے گئے۔ اب یہ پہلا جو گھوڑا ہے وہ سفید گھوڑا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں سفید جو ہے پاکیزگی کی علامت ہے۔ یہ جو 7 مہروں کی میں آپ کے پاس ایک پوری 7 مہروں کی جو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور پہلی مہر کو ہم کھولنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے اگر زکریا 6 باب اس کی 2 آیت میں دیکھیں تو اس میں یوں لکھا ہوا ہے، تب میں آنکھ اٹھا کر نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں، اور وہ پہاڑوں کے درمیان سے 4 رتھ نکلے۔ میں نے کہا، میرے آقا یہ کیا ہے؟ فرشتہ نے کہا، آسمان کی 4 ہوائیں ہیں جو رب العالمین کے حضور سے نکلی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس گھوڑے کے متعلق، اس گھوڑے کے بارے میں، جو کہ یوحنا عارف کو ایک گھوڑا دکھائی دیا لیکن ہے ایک فرشتہ۔ اگر ہم مکاشفہ 8 باب اس کی 13 آیت کو پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا، جب میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ آسمان کے بیچ میں عقاب اڑتے ہوئے دیکھا۔ یوحنا عارف کو عقاب دکھایا گیا، حالانکہ وہ فرشتہ تھا اور عقاب کی شکل میں دکھایا گیا۔ اور اب یہ جو سفید گھوڑا ہے، گھوڑا نہیں ہے، یہ ایک فرشتہ ہے اور یوحنا عارف کو سکھایا گیا ہے۔ جب ہم اس گھوڑے کے بارے میں دیکھتے ہیں تو کچھ جو کلام خدا کو پڑھنے والے ہیں، کلام خدا کو بیان کرنے والے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یسوع مسیح ہے، جبکہ اگر اس آیت کو ہم غور سے پڑھیں تو یہ اکیلا ہے۔ اس کے پاس نہ تو کمان ہے، اس کے پاس کمان ہے، تیر نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب بھی قوم فتح کی جاتی ہے، کسی بھی چیز کو فاتح کیا جاتا ہے تو یا اس ٹائم نیزے سے یا تیر کمان سے کیا جاتا تھا، لیکن اب یہ جو بادشاہ ہے، یہ بادشاہ اکیلا ہے اور کمان ہے اور تیر نہیں ہے اس کے پاس۔ یہ بڑی سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے۔ اگر ہم مکاشفہ 19 باب اس کی 11 آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں یوں لکھا ہوا ہے، اس میں بھی ایک گھوڑے کا ذکر ہے، آپ کے سامنے وہ بھی آیت بیان کرتا ہوں۔ پھر میں نے آسمان کو کھلا ہوا دیکھ کر کیا دیکھتا ہوں، جو سفید گھوڑا ہے، اس پر سوار اور سچا برحق اور راستے کے ساتھ انصاف اور لڑائی کرتا ہے۔ یہ 19ویں باب کی 11ویں آیت کے اندر یوں لکھا ہوا ہے، یہ بھی سوار ہے اور وہ بھی سوار ہے، اور دونوں کے پاس سفید گھوڑے ہیں۔ اور اس کی اگلی ایک خوبصورت بات لکھی ہے، اور اس کی پوشاک اور ران پر نام لکھا ہے، بادشاہوں کا بادشاہ، خداوندوں کا خدا۔ یہ جو سوار ہے 19 باب والا، یہ یقیناً یسوع مسیح ہے، کیونکہ خداوندوں کا خدا، بادشاہوں کا بادشاہ، اسی کا نام، اسی کا لقب ہے۔
اور اب جب ہم اس مور کے بارے میں دیکھتے ہیں اور یہ جو متی 16 باب اس کی 27ویں آیت کو جب پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کیونکہ ابن آدم اپنے جلال میں فرشتوں کے ساتھ آئے گا. وہ جو سوار ہے جو کمان لیا ہے 6 باب کی پہلی آیت کا حوالہ، وہ جو سوار ہے وہ اکیلا ہے. لیکن جب متی 16 باب اس کی 27ویں آیت میں پڑھتے ہیں تو لکھا ہوا ہے کیونکہ ابن آدم اپنے جلال میں فرشتوں کے ساتھ آئے گا. اکیلا نہیں ہوگا بلکہ اس کے ساتھ فرشتگان ہوں گے، مقدسین ہوں گے، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے خدمت گزار لوگ ہوں گے. پھر دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو سوار ہے جو یوحنا عارف کو گھوڑے کی شکل میں پہلا سوار دکھایا گیا، نکلا ہے، یہ کیا ہے؟ میرے عزیزو، مکاشفہ کی کتاب میں اندر اشارے دیے گئے ہیں، استعارات دیے گئے ہیں، اشارے دیے گئے ہیں تاکہ ہم سمجھ سکیں اور جان سکیں. میرے عزیزو، اس سوار کے لیے دانیل 9 باب اس کی 27 آیت میں یوں لکھا ہوا ہے، وہ 1 ہفتہ کے لیے بہتوں سے عہد قائم کرے گا. یہ دانیل 9 باب اسی سوار کے بارے میں. اگر مکاشفہ 13 باب کو ہم پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے سمندر پر جا کھڑا ہوا اور میں نے حیوان کو سمندر میں سے نکلتے ہوئے دیکھا. یہ بھی اسی گھوڑ سوار کی علامت ہے جو سواری کر رہا ہے، آ رہا ہے. اور اگر ہم ہسٹری کا مطالعہ کرتے ہیں، کلام خدا کو غور سے پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ سوار ایک طاقتور حاکم ہے. وہ لڑے گا نہیں، وہ جنگ نہیں کرے گا، وہ خون نہیں بہائے گا، بلکہ چاپلوسی سے بادشاہ بن جائے گا اور پوری دنیا کا فاتح بن جائے گا. اور یہ جو سوار ہے، یہ جو میں نے آپ کے سامنے کلام خدا کی آیات یہ مقدسہ پڑھ کر آپ کے سامنے بیان کی ہے، یہ اس سفید گھوڑے کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ کس طرح کا بادشاہ ہوگا. 19ویں باب کی پہلی آیت اور 16ویں آیت اور 11ویں آیت کے اندر جو گھوڑے کا سوار ہے وہ یقیناً یسوع المسیح ہے، کیونکہ اس کی دہنی ران پر لکھا ہوا ہے خداوند کا خدا، بادشاہ کا بادشاہ، کیونکہ زندہ ہے، ابدالآباد تک زندہ رہے گا. اس کی قدرت کی، اس کی حکومت کی انتہا نہیں ہوگی، اس کی حکومت کو زوال نہیں ہوگا، بلکہ اس کی حکومت میں کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی. وہ زندہ ہے اور قدرت والا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی تو ضرور اس کو سبسکرائب کیجیے. خدا آپ کو برکت دے. ایک نئے پیغام کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ سے ملتے ہیں. تب تک کے لیے گاڈ بلیس یو.